پچھلے سال گرمیوں میں یہاں سے بہت بڑا طوفان گزرا تھا اور بہت سارے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ ان گرے ہوئے درختوں میں سے ایک درخت کی جانب رابن کا رخ تھا۔ یہ درخت ہمارے موجودہ مقام سے 40 گز دور تھا۔ اس کی شاخیں ہماری جانب اور جڑیں ہمارے مخالف سمت تھیں۔ تنے کے دونوں جانب ہلکی جھاڑیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ کسی بھی دوسرے موقع پر ہم سیدھے اس درخت کو چل پڑتے، تاہم اس بار ہمارا سامنا نہ صرف ایک تیندوے سے تھا جو زخمی ہونے کے بعد انتہائی نڈر ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تیندوے کو 15 گھنٹے کا وقفہ بھی مل چکا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے 285 بور کی رائفل اٹھائی تھی۔ لمبے فاصلوں تک ساتھ لے جانے کے لیے تو یہ رائفل بہت عمدہ ہے، لیکن تھوڑے فاصلے سے زخمی تیندوے کا سامنا کرنے کے لیے اس کی طاقت کافی نہیں۔ اس لیے براہ راست درخت تک جانے کے بجائے میں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو ہمیں درخت سے 15 گز دور اور درخت کی سیدھ میں لے جاتا۔ قدم بقدم چلتے ہوئے ہم اس جگہ تک پہنچے اور جب شاخوں کو عبور کر کے ہم تنے کی سیدھ میں پہنچے تو رابن رک گیا۔ رابن کو دیکھتے ہوئے میں نے سمت متعین کی اور دیکھا کہ تیندوے کی دم اوپر نیچے ہل رہی تھی۔ یہ علامت ظاہر کرتی تھی کہ تیندوا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہی قدموں میں رک کر ابھی میں نے رائفل کو شانے تک اٹھایا ہی تھا کہ سامنے کی جھاڑیوں سے تیندوا نمودار ہوا۔ میری چلائی ہوئی گولی جو تیندوے کو ہلاک کرنے کے بجائے محض اسے روکنے کے لیے چلائی گئی تھی، تیندوے کے پیٹ کے نیچے سے ہوتی ہوئی اس کی پچھلی بائیں ٹانگ میں لگی۔ گولی کے صدمے سے زیادہ گولی کی آواز سے تیندوے کی توجہ دوسری جانب مبذول ہوئی اور میرے دائیں شانے سے ہوتے ہوئے تیندوا گزرا۔ ابھی میں دوسری گولی چلانے کے قابل ہو ہی رہا تھا کہ تیندوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس دوران رابن میرے قدموں سے نہیں ہٹا اور ہم اس جگہ کا معائنہ کرنے آگے بڑھے جہاں سے تیندوا گزرا تھا۔ یہاں ہر طرف خون ہی خون تھا، تاہم یہ جاننا ناممکن تھا کہ آیا یہ خون پرانے زخم سے نکلا ہے یا نئے زخم سے۔ تاہم اس کا رابن پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے فوراً ہی تیندوے کا پیچھا شروع کر دیا۔ کچھ گھنی گھاس اور گھٹنوں تک لمبی گھاس سے جاتے ہوئے 200 گز کے بعد میں نے اپنے سامنے تیندوے کو جاتے دیکھا۔ ابھی میں گولی چلانے کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا کہ تیندوا ایک جھاڑی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ یہ جھاڑی ایک بڑے خیمے کے حجم کی تھی۔ یہاں تیندوے کو نہ صرف پناہ حاصل تھی بلکہ یہاں سے وہ اگلے حملے کے لیے بھی تیار ہو سکتا تھا۔ ہمارے صبح کی اس مہم میں کافی وقت گزر چکا تھا اور ہلکی رائفل کے ساتھ تیندوے کا مزید پیچھا کرنا حماقت ہی ہوتی۔ ہم مڑے اور گھر کو چل دیے۔ اگلی صبح ہم دونوں پھر لوٹے۔ اس بار صبح سویرے سے ہی رابن بے چین ہو رہا تھا۔ جنگل میں صبح سویرے کی تمام خوشبوؤں سے بے نیاز رابن جلد از جلد اس جگہ واپس لوٹنا چاہتا تھا جہاں ہم نے تیندوے کو کل چھوڑا تھا۔ اس بار میرے پاس 250 کی رائفل تھی اور کل کی نسبت مجھے بہت بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ہم اس کانٹے دار جھاڑی سے کئی سو گز دور تھے کہ میں رکا اور رابن کو احتیاط سے اور آہستگی سے چلنے کا اشارہ کیا۔ ایسا فرض کر لینا کہ جہاں گزشتہ روز زخمی جانور کو چھوڑا تھا وہ اب بھی وہیں ہوگا انتہائی خطرناک غلطی ہے۔ درج ذیل واقعہ اس بات کی وضاحت کرے گا۔ میرے ایک واقف شکاری نے دوپہر کے وقت ایک شیر کو زخمی کیا اور اس کا پیچھا کئی میل تک کرتے رہے۔ اگلی صبح بہت سارے ساتھیوں کے ہمراہ وہ اس جگہ کو لوٹے۔ ان کا ایک ساتھی جو مقامی شکاری بھی تھا ان کی خالی رائفل اٹھائے ہوئے سب سے آگے تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جہاں کل شیر کا پیچھا چھوڑا تھا وہیں سے پیچھا نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ابھی وہ لوگ خون کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ سے 1 میل پیچھے ہی تھے کہ مقامی شکاری سیدھا اسی زخمی شیر کے پاس جا پہنچا۔ نتیجتاً شیر نے اس شکاری کو ہلاک کر دیا، جبکہ دیگر افراد میں کچھ تو درختوں پر چڑھ گئے جبکہ کچھ افراد نے سر پر پاؤں رکھا اور دور جا کر دم لیا۔ مجھے اس کانٹے دار جھاڑی کے مقام کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے میں رابن کو ساتھ لے کر اس طرح بڑھا کہ ہم اس جھاڑی کی دوسری جانب چند گز کے فاصلے سے گزرتے۔ رابن کو بخوبی علم تھا کہ ہوا کے رخ کی مدد سے کسی جانور کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہوں گے اور ابھی ہم اس جھاڑی سے تقریباً 100 گز دور تھے۔ کل کی طرح آج بھی وہ ایک گرے ہوئے درخت کے پیچھے گھنی گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ کل کے ناکام حملے کے بعد تیندوا اسی طرف گیا تھا۔ درخت کے دوسری طرف والے حصے میں
زمین کھلی تھی اور دوسری جانب گھنی گھاس اور جھاڑیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ رابن کو میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے اصل راستے سے پیش قدمی جاری رکھے۔ ہم اس کانٹے دار جھاڑی کے پاس سے گزرے اور رابن نے اس جھاڑی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اس کا رخ ایک نالے کی طرف تھا جو برساتی پانی سے بنا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اس میں جتنے پتھر سما سکتے تھے بھرے اور درخت کے پاس موجود کھلی زمین پر واپس لوٹ آیا۔ رائفل کو فوری طور پر استعمال کرنے کی نیت سے تیار رکھا اور کوٹ اٹھا کر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں نے درخت سے ابتدا کی اور پھر اس کے آس پاس کی جھاڑیوں میں بھی پتھر پھینکے۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر تیندوا زندہ ہوا اور اگر کوئی پتھر اس کے پاس گرا یا اسے لگا تو وہ حملہ کرے گا۔ حملے کی صورت میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے تیندوے کا سامنا آسان ہوتا۔ جب تمام پتھر ختم ہو گئے تو میں نے تالیاں بجائیں، کھانسا، شور مچایا، لیکن نہ تو پتھراؤ کے دوران ہی نہ اس کے بعد تیندوے کی جانب سے کوئی آواز سنائی دی۔ اب میں سیدھا درخت کے قریب جا کر اس کے اوپر سے دوسری جانب دیکھنے میں حق بجانب تھا۔ تاہم جنگل کی ایک پرانی کہاوت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تیندوے کی جب تک کھال نہ اتار لی جائے اسے مردہ نہ سمجھو، میں نے درخت کے گرد ایک چکر لگانا شروع کر دیا۔ ہر بار ہمارا فاصلہ کم ہوتا جاتا، حتیٰ کہ میں درخت کے نیچے موجود جھاڑیوں میں جھانک سکوں۔ پہلے چکر میں نے 25 گز کے فاصلے سے شروع کیا اور ابھی میں نے 2/3 فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک رابن رک گیا۔ جو ہی میں نے مڑ کر نیچے دیکھا کہ رابن کیوں رکا ہے، سامنے سے تیندوے کی غرغراہٹیں سنائی دیں اور تیندوے نے سیدھا ہمارا رخ کیا۔ مجھے اپنے سامنے محض ہلتی ہوئی جھاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں تھوڑا سا دائیں جانب بڑھا اور ابھی رائفل اٹھائی ہی تھی کہ تیندوے کا سر اور شانے مجھ سے چند فٹ دور جھاڑیوں سے نکلے۔ تیندوے کی چھلانگ اور میری رائفل سے گولی بیک وقت نکلی۔ فوراً ہی میں بائیں جانب بڑھا تاکہ رابن میرے قدموں میں نہ کچلا جائے۔ میں نے دوسری گولی چلائی۔ اس وقت تیندوا میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ پہلی گولی میں نے ہاتھوں میں رائفل پکڑے ہوئے جبکہ دوسری گولی رائفل کو پہلو سے اٹکائے ہوئے چلائی۔ جب کوئی زخمی جانور، چاہے وہ شیر ہو یا تیندوا، اپنے حملے میں ناکام ہو جائے تو فرار کو ہی ترجیح دیتا ہے اور جب تک اسے دوبارہ نہ چھیڑا جائے وہ حملہ نہیں کرتا۔ میں بائیں جانب اس لیے مڑا تھا کہ رابن میرے قدموں تلے نہ کچلا جائے، اور جب میں نے دیکھا تو رابن کہیں دکھائی نہ دیا۔ اتنے برسوں کے دوران شکار میں ہماری رفاقت میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رابن مجھے مشکل قوت میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ شاید اب وہ گھر جانے کی کوشش کر رہا ہو، تاہم اس کی راہ میں حائل دشواریاں اور اس کے کمزور دل کے پیش نظر اس کا گھر پہنچنا بہت مشکل تھا۔ یہاں سے گھر کا فاصلہ کم از کم 4 میل بنتا تھا۔ انہی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً اس کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی میں چلا، فوراً ہی میں نے اس کا سر تقریباً 100 گز دور ایک درخت کے تنے کے پیچھے سے نکلتا دیکھا۔ جب میں نے ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی تو لٹکے ہوئے کانوں اور شرمندہ انداز میں وہ چلتے ہوئے میرے پاس پہنچا۔ رائفل کو زمین پر رکھ کر جب میں نے اسے گود میں اٹھایا تو زندگی میں دوسری بار اس نے میرا منہ چاٹ کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے زندہ اور محفوظ دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ مجھے اکیلا چھوڑنے پر وہ کتنا شرمندہ ہے۔ کسی بھی اچانک اور اندیکھے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان اور جانوروں کے رد عمل میں بہت فرق ہے، خصوصاً جب خطرہ سنائی دے رہا ہو لیکن دکھائی نہ دے۔ رابن نے ایسی صورتحال میں بھاگ نکلنے میں عافیت سمجھی، جبکہ میرے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور فرار کا راستہ میرے لیے ممکن نہ رہا۔ جب میں نے رابن کو یقین دلا دیا کہ میں اس سے بالکل بھی ناراض نہیں، اس نے کانپنا بند کیا اور ہم تیندوے کی لاش کی طرف چل پڑے۔ اس تیندوے نے انتہائی بہادرانہ انداز میں ہمارا مقابلہ کیا تھا اور بال برابر فرق کے ساتھ میرے بجائے اس کی لاش وہیں پڑی تھی۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، اور جب میں یہ بتا رہا تھا تو دنیا کا سب سے بہادر کتا اور انسان کا بہترین دوست رابن ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ مجھے علم ہے کہ اگلی دنیا میں وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔